بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ۔ الحمد للہ علی ما انعم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وسلم۔ یہاں سے باقاعدہ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے۔ کل تفصیلی بات بتلا دی گئی تھی اس کتاب کے حوالے سے۔ جو حصہ ہم اس کا پڑھیں گے، اس حصے کے اندر انہوں نے 25 قواعد ذکر کیے۔ ان 25 قواعد میں سے 6 قواعد ایسے ہیں جو اصل القواعد ہے، یعنی قواعد میں بھی پھر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، اور باقی 19 قواعد ایسے ہیں جو قسم ثانی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی وہ بنیادی اور اصل قواعد نہیں ہیں بلکہ استنباط شدہ قواعد ہیں۔ جسے کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قواعد کی ایک قسم وہ ہے جو براہ راست نصوص کے اندر ان کا ذکر ہے، اور کچھ وہ ہے کہ نصوص کے اندر ان کا ذکر الفاظ کے ساتھ تو نہیں ہے لیکن معانی کے ساتھ ہے، اور کچھ وہ ہے کہ نہ الفاظ کے ساتھ ان کا ذکر ہے اور نہ معانی کے ساتھ ان کا ذکر ہے، البتہ شریعت کے جو ادلہ ہے ان ادلہ سے وہ ثابت ہے۔ کسی طریقے سے فقہاء کرام نے استنباط کے وقت مسائل پر غور و فکر و گفتگو کے وقت ان کو مستنبط کر دیا ہے اور ان کو قاعدہ کی حیثیت دی ہے۔ تو یہاں اس کتاب میں بنیادی طور پر جو اہم اور بڑے قواعد ہے 25 وہ ذکر کیے جائیں گے۔ ہاں ضمناً بہت سارے قواعد اور بھی آ جاتے ہیں جس کی بنا پر پھر تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن انہوں نے جو ہیڈنگ بنائی، سرخی بنائی، یعنی باقاعدہ اس کے لیے قاعدے کا نام دے کر، الگ عنوان دے کر اس کو نقل کیا ہے، اس کو ذکر کیا ہے، تو ایسے قواعد یہاں 25 ہیں۔ ان میں سے 6 اس کو قسم اول میں رکھا ہے، النوع الاول میں رکھا ہے، اور 19 جو ہے اس کو النوع الثانی میں رکھا ہے۔ تو بہرحال اہمیت اس کتاب کی خود بخود آپ کو معلوم ہوتی جائے گی جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے۔ مقدمہ کے حوالے سے آپ مقدمۃ الشامی میں جو تفصیل ہم پڑھ چکے تھے وہ سارے کے سارے یہاں پر بھی آپ جاری کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ علی ما انعم، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، علی ما انعم، ان کی نعمتوں پر۔ چونکہ یہ ما مصدریہ ہے اور ما مصدریہ فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ان کے نعمت کرنے پر یا ان کی نعمتوں پر۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وسلم، پھر درود و سلام ہو۔ یہ درود و سلام یہ در حقیقت ہم جو کہتے ہیں نا کسی کو اچھے کام پر شاباش دیتے ہیں، یہ درود و سلام ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف سے، انسانوں کی طرف سے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو شاباشی دی جا رہی ہو، یعنی ان کی جو عمل کردار ہے، تبلیغ ہے، دینی خدمات ہے، ان پر کسی کو جیسے کہ ہم کہتے ہیں ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں، تو یہ خراج تحسین کے عربی الفاظ، خراج تحسین کے عربی الفاظ۔ تو وصلی اللہ علی سیدنا محمد وسلم، صلاۃ و سلام ہو ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حمد و صلاۃ سے کتاب کا آغاز وہ اسی بنا پر کیے جیسے کہ آپ درجہ اولیٰ میں ارشاد السلف سے شروع کر کے دور حدیث تک آپ پڑھتے آ رہے ہیں کہ حمد و صلاۃ سے کتاب کا آغاز کیوں کر کیا جاتا ہے۔ وبعد فإن الفقہ اشرف العلوم قدرا، حمد و صلاۃ کے بعد
فإن الفقہ اشرف العلوم قدرہ، فقہ قدر و منزلت کے اعتبار سے علوم میں شریف تر اشرف علم ہے، معزز علم ہے، وَأَعْظَمُهَا اجرا، اور اجر کے اعتبار سے عظیم تر ہے، وَأَتَمُّهَا عَائِدَةً، اور صلے کے اعتبار سے یا منفعت کے اعتبار سے تام ہے، وَعَمَّهَا فَائِدَةً، اور فائدے کے اعتبار سے عام تر ہے، وَأَعْلَاهَا مَرْتَبَةً، مرتبے کے اعتبار سے اونچا ہے، وَأَسْنَاهَا مَنْقَبَةً، اور روشن ہے، منقبتاً یا منقبتاً راستے کے اعتبار سے۔ یہاں اس علم کو دیگر علوم کی نسبت سے ذکر کرتے ہوئے اس میں تفصیل سے اس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ علم باقی تمام علوم کے اوپر فوقیت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی جو فضیلتیں ذکر کر دی گئی ہے وہ اس میں تفضیل کے صیغے کے ساتھ ذکر کر دی گئی ہے، یعنی اشرف العلوم ہے تو علوم کے اندر تمام علوم آ گئے، علم تفسیر بھی آ گئے، علم توحید بھی آ گئے، علم عقائد بھی آ گیا، اسی طرح علم کلام بھی آ گیا، اور بہت سارے علوم آ گئے۔ ان تمام علوم میں اشرف یہی ٹھہرا، اشرف یہی ٹھہرا۔ اعظم کا ذکر کیا تو یہاں ضمیر بھی لوٹتی ہے پھر علوم کی طرف، تو مطلب اعظم العلوم بھی یہی ہے، اعظم العلوم بھی یہی ہے۔ پھر وَأَتَمُّهَا میں ہاں کی ضمیر پھر علوم کی طرف لوٹتی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا وَأَتَمُّ الْعُلُومِ فَائِدَةً، تمام علوم میں منفعت کے اعتبار سے یہ تمام تر ہے، کامل تر ہے، کامل تر ہے۔ معلوم ہوا کہ جتنے بھی علوم ہیں وہ اس سے نیچے اور یہ علم اس سے اوپر ہے، حالانکہ علم توحید، علم عقائد، علم کلام وہ تو علم فقہ کے اوپر مقدم ہے۔ اس وجہ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہاں فإن الفقہ من اشرف العلوم، یہاں من ہونا چاہیے، یعنی فقہ اشرف علوم میں سے ایک علم ہے، اشرف علوم میں سے ایک علم ہے۔ اسی طرح ومن اعظمها، اور اسی طرح ومن اتمها، یعنی اشرف علوم میں سے، اعظم علوم میں سے، اتم علوم میں سے، اعم علوم میں سے، اور اعلی علوم میں سے الی آخر۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں چونکہ فقہ حقیقت میں معرفت النفس ما لها و ما علیہا کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے یہی تعریف کی ہے، تو اس بنا پر جب معرفت النفس ما لها و ما علیہا اس کی تعریف کر دی جائے تو پھر تمام علوم اس کے اندر آ جائیں گے، چاہے علم توحید ہو، چاہے علم کلام ہو، علم عقائد ہو، علم تفسیر ہو، کیونکہ سب میں کیا ہے؟ معرفت النفس ما لها و ما علیہا ہے۔ تو علم فقہ تمام علوم کو جامع رہے، اس بنا پر یہ کہہ دیا کہ جب یہ تمام علوم کو جامع ہے تو یہی اشرف ہے، کیونکہ علم تفسیر تو ایک حصہ ہے اس کا، علم کلام تو اس کا ایک حصہ ہے، دیگر علوم تو اس کا ایک حصہ ہے۔ جب وہ حصے ہیں اور ان سب کا جامع ہے تو یہی کیا ہے؟ اشرف ہے، یہی اعظم ہے، یہی اتم ہے، اور یہی اعم فائدتاً۔ ٹھیک ہے۔ وَعَلَاهَا مَرْتَبَةً وَأَسْنَاهَا مَنْقَبَةً، اسنا روشن کو کہا جاتا ہے، سنا سے مشتق ہے۔ یملأ العیون نورا، یہ آنکھوں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یملأ العیون نورا، یہ آنکھوں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ والقلوب سرورا، اور دلوں کو سرور اور خوشی سے بھر دیتا ہے۔ والصدور انشراحا، اور سینوں کو شرح سے کھولنے سے بھر دیتا ہے۔ ویفید الامور اتساعا وانفتاحا، اور امور کو فائدہ دیتا ہے اتساعا وسعت کے اعتبار سے، وانفتاحا اور کھولنے کے اعتبار سے۔ اب
یہ آنکھوں کو نور کیسے دیتا ہے؟ بھائی نور وہ ہے کہ جس کی روشنی میں آپ راستہ طے کر سکے، چل سکے، اپنے لیے راستہ معلوم کر سکے، اچھا و برا جان سکے، آپ یہ جان سکے کہ یہ راستہ ٹھیک ہے اور یہ راستہ پرخطر ہے۔ تو علم فقہ کے وجہ سے انسان کے دینی راستے کھل جاتے ہیں، آپ پر واضح ہو جاتا ہے کہ کون سے راستے میں اللہ کی رضا ہے، کون سے میں نہیں ہے، کون سا راستہ حلال کا ہے، کون سا راستہ حرام کا ہے، جائز و ناجائز کیا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے لیے روشن ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کے لیے گویا کے راستے بھی کھل جاتے ہیں۔ اس بنا پر کہا کہ یملأ العیون نورا، کہ یہ آنکھوں کو نور سے بھر دیتا ہے۔ جس آنکھ کو یہ روشنی حاصل ہو گئی، اس آنکھ کے اندر بصیرت پیدا ہو گئی، اور اس آنکھ نے جائز چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھی اور ناجائز چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھی۔ تو یہ کس وجہ سے؟ علم فقہ کی وجہ سے۔ تو گویا کہ آپ کی آنکھوں کو علم فقہ نے روشن کر دیا، علم فقہ نے آپ کی آنکھوں کو روشن کر دیا۔ ویسے آنکھیں تو ویسے کی روشن ہوتی ہے نا، لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ اس طرح بات کی اور اس کی آنکھوں کو میں نے روشن کر دیا، مطلب اس کے سامنے حقیقت حال کو واضح کر دیا۔ والقلوب سرورا، قلوب دل کو، قلب کو کی جمع ہے اور دل کو کہتے ہیں۔ یہ دل کو اندر سرور کو پیدا کر دیتا ہے، خوشی کو پیدا کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب کوئی مشکل قسم کا مسئلہ درپیش ہو اور آپ اس کو حل کرنا چاہتے ہو، گھومتے پھرتے ہو، کبھی ایک کتاب کبھی دوسری کتاب اٹھاتے ہو، کسی بھی فقہی کتاب کے اندر کوئی اس کا حکم نکل آتا ہے، تو آپ بتائیں دل کو کتنی خوشی ملتی، آپ کی مشکل حل ہو گئی، آپ کی مشکل حل ہو گئی۔ تو اس راستے یہ جو آپ کی مشکل حل کر دی، کس نے حل کر دی؟ فقہ نے حل کر دی۔ وصدور انشراحا، اور یہ سینے کو کھولنے کے اعتبار سے فائدہ دیتا ہے۔ جو آپ کے علمی اور فقہی معلومات بڑھتے چلے جائیں گے، یوں آپ کا سینہ کھلتا چلا جائے گا، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے واضح ہوتی چلی جائیں گی، آپ کے اندر خود بخود صبر، تحمل، برداشت کی صفتیں پیدا ہوں گی۔ اس لیے کہ ایک شخص ہے وہ متعصب ہے، اس کو کسی بھی ایک حکم سے متعلق فقہاء کرام کے مختلف آراء کا پتہ نہیں ہے، اس کو ایک بات کا پتہ ہے، وہ اس پر ڈٹا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، اس کے خلاف کوئی بھی بات آتی ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ لیکن ایک فقیہ کو جب فقہاء کے مختلف آراء کا پتہ چلتا ہے، تو جب اس کے سامنے کوئی مختلف اقوال پیش کیے جاتے ہیں یا ایسی کوئی رائے پیش کی جاتی ہے جو اس کی مزاج کے خلاف ہو، تو اس سے اخفا نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ بھئی یہاں اس میں گنجائش ہے، اس میں فلاں قول بھی ہے، تو وہ شوروں سے ڈائریکٹ فتویٰ بازی بھی نہیں کرتا اور غصے میں بھی نہیں آتا، تو شرح صدر اس کو حاصل ہوتا ہے۔ وَيُفِيدُ الْأُمُورَ اتِّسَاعًا، امور کے اندر یہ وسعت پیدا کر دیتا ہے، آپ کے لیے راستے، گنجائشیں پیدا کر دیتا ہے۔ کسی مشکل کے اندر آپ پڑ گئے، اب آپ کو فقہی جزیات کا پتہ نہیں ہے، جواز کے راستہ آپ کو نہیں مل رہا، تو آپ تنگی کے اندر مبتلا ہے۔ لیکن ایک بہترین قسم کے زیرک فقیہ کے پاس آپ جاتے ہیں اور اس کے سامنے اپنی مشکلات رکھتے ہیں اور اس سے حل طلب کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بتاتے ہیں اگر یوں کریں گے تو یہ تو جائز صورت نہیں ہے، لیکن اگر یہ کریں گے تو آپ کے لیے گنجائش پیدا ہو جائے گی۔ تو اب یہاں دیکھیں آپ کے لیے وسعت آ گئی، تو امور کے اندر کیا آ گیا؟ وسعت پیدا ہو گئی۔ تو یہ وسعت آپ کو کس نے دی؟ فقہ نے دی۔ وَانفتاحًا، اور ظاہر ہے جب وسعتیں آ جاتی ہے تو راستے کھل جاتے ہیں، انفتاح فتح پہ حاصل ہو جاتا ہے۔ ہذا، کہتے ہیں یہ جو اتنی صفتیں اس علم کو حاصل ہے، مراتب اس علم کو حاصل ہے، یہ کیوں؟ لأن ما بالخاص والعام من الاستقرار على سنن النظام والاستمرار على وتيرة الاجتماع والالتئام، اس لیے کہ خاص اور عام کو جو استقرار حاصل ہے، اعلی سنن النظام،
نظام کے طریقوں پر، والاستمرار اور استمرار کے راستوں پر، علی وتیرۃ الاجتماع والالتئام، اجتماع اور آپس میں باہم جوڑنے کے اعتبار سے، انما ہوا بمعرفت الحلال من الحرام، یہ سب کچھ حلال اور حرام کے جاننے کی وجہ سے۔ ابھی آپ جو ہماری قدر کرتے ہیں، ہم آپ کی عزت کا خیال رکھتے ہیں، والدین اپنے بچوں پر نظر رکھتے ہیں، بچے اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، پڑوسی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے، اسی طرح آپ جائے ایک علاقے والے دوسرے علاقے والوں کے ساتھ اچھا تعلق رکھتا ہے، پھر صوبوں سے علاقوں سے آپ صوبوں کی طرف چلے جائیں، صوبوں سے آپ ممالک کی طرف چلے جائیں، ان تمام لوگوں کے درمیان جو ایک ربط ہے، ایک تعلق ہے، ایک اجتماعیت ہے، یہ اجتماعیت کس بنا پر ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ اپنا حق جانتے ہیں، دوسرے کا حق بھی جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں کون سا کام میرے لیے کرنا درست ہے اور کون سا کام میرے لیے کرنا درست نہیں ہے، حلال و حرام کو جانتے ہیں، تو حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حلال کو کرتے ہیں، تو اس وجہ سے کیا ہے، وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے اجتماعیت کو نقصان پہنچے، اس جوڑ کو نقصان پہنچے۔ درمیان سے حلال و حرام کی اس تمیز کو ختم کر دیا جائے تو پھر کسی کا حق محفوظ نہیں رہے گا، اور جب آپ کسی کے حق کو محفوظ نہیں رہنے دیں گے تو وہ بھی آرام سے نہیں بیٹھے گا، وہ بھی اپنا دفاع کرے گا، وہ اپنا کیا کرے گا؟ دفاع کرے گا۔ جب وہ دفاع کرے گا اور آپ اس کے اوپر غاصب بنیں گے تو یہاں سے لڑائیوں کا آغاز ہوگا، آپ غاصب بن کر کس سے کوئی چیز چھینیں گے، اس بنا پر کہ آپ کہتے ہیں کوئی حلال کوئی حرام نہیں، جو بھی چیز آپ کے ہاتھ لگے آپ اٹھا سکتے ہیں، جو چیز آپ وصول کر سکتے ہیں کس سے وصول کر لیا جائے، جو چیز آپ کس سے لینا چاہے لے سکتے تو لیتے جائیں۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ آپ ہر چیز لینا چاہیں گے، دوسرا آدمی آپ کو وہ چیز دینا نہیں چاہے گا، تو یہاں کیا پیدا ہو؟ لڑائی پیدا ہو۔ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ جو التئام ہے، اجتماعیت ہے، جوڑ ہے، تعلق ہے، یہ حلال و حرام جاننے اور ان کے درمیان تمیز کی بنا پر ہے۔ اور یہ حلال و حرام کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ علم فقہ سے معلوم ہوتا ہے۔ قرآن و حدیث کو اگر آپ براہ راست پڑھنا چاہیں گے فقہا کی ان استنباطات سے ہٹا کر، تو قرآن میں کتنی چیزیں حرام ہیں، کتنی حلال چیزیں ذکر کر دی گئی؟ اب آئی بات، احادیث مبارکہ میں کن کن چیزوں کو مکروہ کہا گیا، کن کن چیزوں کو حلال، کن کو حرام کہا گیا؟ گنتی کے چند چیزیں ہوں، لیکن یہ گنتی کے چند چیزیں نہیں ہیں، حلال بھی ہزاروں میں، مکروہات اور حرام کے ضمن میں بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن قرآن پاک سے براہ راست اس کا استنباط آپ نہیں کر سکتے۔ یہ علم فقہ کے ماہرین ہیں جو قرآن و حدیث کے نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے جو چیزیں وہاں مذکور ہے وہ تو ہے ہی، جو چیزیں وہاں مذکور نہیں ہیں وہ بھی وہاں، ان کا حکم بھی ان مذکور چیزوں کو دیکھ کر وہ بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس کو جن کتابوں کے اندر جس علم کے اندر پھر جمع کرتے اس علم کو علم فقہ کہا جاتا ہے، اور جن کتابوں کے اندر ان کو جمع کرتے وہ فقہی کتب کہلاتے ہیں۔ اس بنا پر یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں استقرار ہے، نظام ہے، استمرار ہے، اجتماعیت ہے، جوڑ ہے، انما هو بمعرفت الحلال من الحرام، یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ حلال و حرام کو جانتے ہیں، اور حلال و حرام والتمییز بین الجائز والفاسد فی وجوہ الاحکام، اسی طرح جائز اور فاسد کے درمیان تمیز کی بنا پر ہے، فی وجوہ الاحکام، احکام کے طریقوں پر۔ بحورہ ذاخرۃ، بحر کی جمع ہے بحور، ابحار بھی اس کی جمع آتی ہے، اور بحر کہتے ہیں سمندر کو، ذاخرۃ، ذاخر ذخیرہ اندوزی کو جانتے ہو نا، بھرا ہوا ہونا، تو بحورہ ذاخرۃ، اس کے سمندر بھرے ہوئے ہیں، وریاضہ ناظرۃ، ریاض روضۃ کی جمع ہے، اور روضہ کہا جاتا ہے باغ،
ناظرہ، ناظرہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ روشن، تر و تازہ، روشن تر و تازہ، سرسب و شاداب. تو اس کے باغ تر و تازہ ہے، روشن ہے اور سرسب و شاداب ہے. کوئی بھی ترجمہ آپ کرے درست ہے. بحورہ ذاخرۃ، بحور کی جو ضمیر ہے نا آخر میں، بحورہ، یہ ضمیر لوٹتی ہے فقہ کی طرف، یعنی بحور الفقہ ذاخرۃ. اب یہاں کیا کیا؟ اب ظاہر ہے یہاں فقہ کو سمندروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، اور مشبہ بھی یہاں ذکر ہے، لیکن مشبہ ذکر نہیں ہے لفظاً، اور مراد وہی مشبہ ہے، تو استعارہ بالکنایہ. تو کہتے ہیں یہ فقہ سمندر کی طرح بھرا ہوا ہے، سمندر کی طرح بھرا ہوا ہے ان بہت ساری چیزوں سے جو لوگوں کے لیے نفع بخش. اب سمندر کو دیکھیں، انسان کے لیے کتنا نفع بخش، نافع ہے نا. تو اس طرح فقہ بھی کیا ہے؟ نافع. کتنی چیزیں ہیں جو ہم سمندر سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ سمندر مختلف ممالک کے درمیان جوڑ کا راستہ بھی ہے. بہت ساری چیزیں جو آج بین الاقوامی تجارت ہوتی ہے کہ ہزاروں ٹن چیز، ہزاروں کیا بلکہ لاکھوں ٹن چیز جو ہے یہ ایک سمندری جہاز کے ذریعے سے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کر دی جاتی ہے. اگر یہ سمندر نہ ہوتے درمیان میں اور یہ طریقہ اس کے لیے اختیار نہ کیا جاتا تو یہ اتنی بڑی چیزیں یا اتنی بڑی مقدار پر مختلف اشیاء ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل کرنا ممکن ہوتا نہیں ہوتا. تو یہ ہمیں الگ فائدہ دے رہے ہیں. اس طرح غذا کی کتنی چیزیں سمندروں سے تعلق رکھتی ہیں، حاصل ہوتی ہیں، اور ہم اس کو کھاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو وہ الگ چیزیں ہیں. پھر ان کے اندر جو قیمتی موتی ہیں، جواہرات ہیں، دیگر چیزیں ہیں، وہ تو الگ طور پر. اب آئی بات سمجھ. پینے کا جو فائدہ ہمیں دے رہا ہے سمندر پانی کی صورت میں، وہ تو الگ ہے. اسی طرح انہی سمندروں سے پانی لے لے کر نہریں بنا بنا کر اب پاشی کر کر کے زراعت کر دی جاتی ہے، تو اس کا فائدہ الگ ہے. اب آئی بات سمجھ میں. تو جس طرح سمندروں سے بے شمار فائدے ہیں، اسی طرح علم فقہ سے بھی بے شمار فائدے ہیں. تو یہ فوائد سے بھرا ہوا ہے. بحورہ ذاخرۃ، اس کے سمندر بھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، تو یعنی فائدے سے بھرے ہوئے. وریادہ ناظرہ ونجومہ ظاہرۃ، اس کے نجوم ستارے، اس کے نجمن کی جمع ہے، ستاروں کو کہتے ہیں ظاہرۃ، روشن. واصولہ ثابتۃ، اس کے اصول جڑیں ثابت ہے. وفروعہ نابتۃ، اور اس کے فروع اگنے والے. ظاہر ہے جس درخت کے جڑیں مضبوط ہوتی ہے تو اس درخت پر پھل بھی لگتے ہیں اور وہ درخت تر و تازہ بھی رہتا ہے. تو جب علم فقہ کے اصول اور جڑ مضبوط ہے تو فروع جو اس سے اگتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، جزیات جو علم فقہ سے وجود میں آتے ہیں، تو وہ بھی کیا ہے؟ روز روز اگتے چلے جاتے ہیں اور تر و تازہ رہتے ہیں. اب آئی بات سمجھ میں. لا يفنى بکثرت الانفاق کنز، کثرت استعمال کی وجہ سے اس کا خزانہ فنا نہیں ہوتا. کنز دفینہ، خزانہ جس کو زمین کے اندر دفن کر دیا گیا. کنوز اس کے جمع آتی ہے. اس کا خزانہ ایسا ہے کہ جو خرچ کرنے سے فنا نہیں ہوتا. تو یہ دیگر خزانوں سے اس کو الگ کر دیا کہ مالی خزانے ہوتے ہیں، کھانے پینے کے گودام ہوتے ہیں،
جہاں پر مختلف قسم کے خوراک کی اشیاء ذخیرہ کی ہوئی ہوتی ہے، جو خرچ کرتے جائیں گے وہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ گودام آپ کا بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اب آئی بات سمجھ میں؟ خزانہ ہے، پیسے اٹھاتے رہو، اسے اٹھاتے رہو، ایک وقت آئے گا کہ خزانہ خالی ہو جائے گا۔ لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جتنا آپ اس کو خرچ کرتے چلے جائیں گے اتنا ہی اس کے اندر بڑھوتری ہوتی چلی جائے گی۔ کہتے کثرت مطالعہ سے ذہن بڑھتا ہے، ذہن بڑھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جن لوگوں کا حافظہ کمزور ہے وہ مطالعہ زیادہ کرے تو کیا ہوگا؟ حافظہ ٹھیک ہو جائے۔ اب حافظہ تیز نہیں ہوتا، حافظہ جیسا ہی ویسا ہی رہتا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک چیز جب بار بار آپ کے نظروں سے گزرتی ہے تو وہ خود بخود آپ کے حافظہ میں نہ صحیح آپ کی آنکھوں میں جگہ پکڑ لیتی ہے، آپ کے جسم کے دیگر اعضاء میں وہ کیا کرتی ہے۔ اب دیکھیں جتنا بھی کمزور حافظہ انسان ہے لیکن جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو پوری نماز آتی ہے نہیں آتی ہے نا۔ حالانکہ نماز یاد کرنے کے لیے بھی کیا چاہیے؟ حافظہ چاہیے۔ اسی طرح کوئی شخص بار بار کوئی عبارت یاد کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا اور مطالعہ کرتا رہے گا تو وہ مطالعہ بھی اس کو یاد ہوتا رہے گا۔ بہرحال یہ کہہ رہے ہیں وَلَا يَبْلَى عَلَى طُولِ الزَّمَانِ عِزُّ، زمانے کی طوالت کے ساتھ اس کی عزت میں کوئی بوسیدہ پن پیدا نہیں ہوتا، اس کی عزت کم نہیں ہوتی۔ ہر زمانے کے اندر فقہا کی ضرورت ہے، ہر زمانے کے اندر فقہا کی عزت ہے، قدر ہے اور احترام ہے۔ فقیہ جو اعلیٰ درجے کے فقیہ بن جائے، کوئی بھی مشکل ہو، حکومتوں کو درپیش ہو، عوام کو درپیش ہو، اور وقت کے بڑے فقیہ کی طرف آنکھیں اٹھائے ہوئے انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ کب کچھ کہے گا، کب کوئی حکم جاری کرے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ عزت ہے، یہ قدر ہے، یہ احترام ہے کہ ساری دنیا کو لوگ چھوڑ کر آپ کے پاس آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے مدارس میں بڑے بڑے شیوخ ہوتے ہیں لیکن ان سے مسئلہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ دارالفتاء کے اندر بیٹھے ہوئے کم عمر مفتیان کرام کے پاس وہی شیخ الحدیث بھی پہنچ جاتے ہیں، شیخ الحدیث بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اسی فتوے کا اعتبار ہوتا ہے جو دارالفتاء کا مفتی جاری کرتا ہے۔ پورا مدرسہ ایک طرف پر ہے لیکن دارالفتاء کا فتویٰ دوسری طرف پر ہے تو اعتبار اسی فتوے کا ہوتا ہے، کہتے دارالفتاء کا فتویٰ ہے۔ اب آئی بات سمجھ؟ اور بڑی بڑی جامعات میں ایسے اساتذہ بھی موجود ہیں جو دارالفتاء کے ساتھ کئی مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں لیکن اس مدرسے کا جو موقف ہے وہ موقف کون سا ہے؟ وہی ہے جو دارالفتاء جاری کرتا ہے۔ جب ان پر اعتراض کیا جائے کہ بھئی آپ کے پاس تو فلاں فلاں نظریات کے استاد ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ استاد اپنے نظریے کا ہوگا لیکن جامعہ کا نظریہ یہ نہیں، جامعہ کا نظریہ یہ نہیں، جامعہ کا نظریہ وہی ہے جو دارالفتاء کا مفتی لکھتا ہے۔ اور دارالفتاء کا مفتی جو ہوتا ہے وہ درجہ رابعہ میں پڑھا رہا ہوتا ہے، درجہ ثالثہ میں پڑھا رہا ہوتا ہے، درجہ خامسہ میں پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کے اوپر جاتا ہی نہیں۔ لیکن وہ کیا ہے؟ علمی تحقیقات کے اعتبار سے، قدر و منزلت کے اعتبار سے سب پر باری ہوتا ہے۔ بہرحال تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی عزت کبھی کم نہیں ہوتی کہ زمانہ بیٹھ جائے تو اس کی عزت کم ہو جائے، کہتے ایسا نہیں، ہر زمانے میں اس کی ضرورت ہے اور یہ ضرورت ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ لیکن یہ کہ انسان کو محنت کر کے اس مقام و مرتبے تک اپنے آپ کو پہنچا دینا چاہیے۔ وقت آ جاتا ہے انسان کے اوپر کہ پھر آپ مرجع خلائق بن جائیں گے۔ لازمی نہیں ہے کہ آج آپ مفتی بن گئے تو کل سے آپ ساری دنیا کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں۔ جب تک یہ بڑے بڑے حضرات دنیا کے اندر ہے تو اس وقت تک انہی کو مرجع خلائق ہونا چاہیے۔ لیکن ایک وقت آئے گا، ہمیشہ کے لیے ہر انسان نہیں رہتا، ایک وقت آئے گا کہ آپ بڑے نہ بھی ہو پھر بھی بڑے قرار پا جائیں گے۔ کسی عالم سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے کیسے بن گئے تو اس نے جواب میں کہا کہ جب بڑے نہیں رہے تو چھوٹوں کو بڑا بننا پڑا یا بڑے سمجھے گئے، چھوٹوں کو بڑا بننا پڑا
یا چھوٹے تھے ہی اب بھی چھوٹے ہیں لیکن وہ بڑے سمجھے جانے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ جب بڑے رہے ہی نہیں ہیں تو پھر لوگوں نے چھوٹوں کو بھی اپنا بڑا بنا دیا، چھوٹوں کو بھی اپنا کیا بنا دیا؟ بڑا بنا دیا. تو یہ سارے حالات جو ہے اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اپنے وقت کا انتظار کرے. وقت آئے گا آپ کو عزت بھی ملے گی، آپ کو قدر بھی ملے گی، آپ کو احترام بھی ملے گا. جو سہولیات ابھی اس وقت آپ اپنے اکابر کے لیے دیکھ رہے ہیں یہ ساری سہولیات پھر آپ کو بھی میسر ہو جائیں. یہ عجیب قسم کا کام ہے کہ دینی علم جو ہے یہ شوروں میں آپ کے لیے امتحانات نہیں لے کر آتا، معاشی اعتبار سے، دیگر ضروریات کے اعتبار سے. ٹھیک ہے محنت تو کرنی پڑتی ہے، استادوں کی باتیں سننی پڑتی ہے، نظام کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، یہ تو ہے، لیکن باقی دیگر پریشانیوں کا آپ کو سامنا نہیں کرنا پڑتا. فراغت کے بعد آپ کو مختلف قسم کے مشکلات کا سامنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ یہ یکدم آپ کو نتیجہ نہیں دیتا. یہ آپ کو نتیجہ دے گا 40 سال 45 سال عمر ہو جانے کے بعد. جبکہ دیگر علوم کیا ہے؟ دیگر علوم جیسے ہی آپ نے ڈگری حاصل کی 25 سال کی عمر میں، وہی آپ کی عمر ہے پیسہ کمانے کی، وہی آپ کی عمر ہے عزت کمانے کی، اور یہ چلتا جائے گا 40-45 سال تک. جہاں جب آپ کو ریٹائرمنٹ بن گئی تو آپ کی عزتیں بھی ختم، آپ کی قدر بھی ختم، آپ کی جتنی بھی ویلیو ہے وہ ویلیو بھی. آپ نے بڑے بڑے پروفیسروں کے بارے میں سنا ہوگا کہ وہ تنہائیوں میں مر گئے، قبر پر اتارنے کے لیے کوئی نہیں، کفن پہنانے کے لیے کوئی نہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے لیکن عزت کرنے کے لیے کوئی نہیں. لیکن آپ نے دنیا میں کوئی ایسا شیخ الحدیث نہیں دیکھا ہوگا یا کسی بارے میں سنا بھی نہیں ہوگا کہ وہ مرتے وقت اکیلے تھے، اس کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے کوئی نہیں تھا، اس کو کفن پہنانے کے لیے کوئی نہیں تھا. بیماری کی حالت میں جب وہ معذور ہو گیا تھا، چلنے پھرنے کے لیے وہ دوسرے کا محتاج بن گیا تھا، تو اس کو کہیں لے جانے لے آنے کے لیے کوئی نہیں تھا، اس کی صفائی کے لیے کوئی نہیں تھا. ایسا آپ نے کبھی نہیں سنا، بلکہ لوگ عزت سمجھتے ہیں کہ استاد شیخ الحدیث ہمارے شیخ کو کسی صفائی کی ضرورت ہے تو میں صفائی کر دوں، جوتے اٹھانے کی ضرورت ہے تو میں اس کی جوتے اٹھا دوں. لیکن پروفیسر کے جوتے اٹھاتے ہوئے آپ نے کسی وزیر، کسی شزیر، کسی وزیر اعظم، کسی صدر کے جوتے اٹھاتے ہوئے آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد نہیں دیکھا ہوگا. ہاں ریٹائرمنٹ سے پہلے جب وہ حاضر سروس ہوتے ہیں، منصب پر ہوتے ہیں، تو پھر عزت کی بنا پر لوگ ان کے جوتے نہیں اٹھاتے بلکہ نوکری اور ملازمت کی بنا پر اٹھاتے ہیں، اس کی وردی سے ڈرتے ہوئے اٹھاتے ہیں. یعنی ان کے پیچھے کوئی ذاتی مفاد ہوتا ہے. یہ واحد علماء ہوتے ہیں کہ جن کی عزت بلا کسی مفاد کی جاتی ہے، جن کی قدر و احترام بلا کسی مفاد کی کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لا یفنا بکثرت الانفاق کنزو ولا یبلا علی طول الزمان عزو، اس کی عزتیں کم نہیں ہوتی. بس اس کو اپنے لیے آزاد سمجھ لینا چاہیے. جو چیز آپ اپنے لیے محترم سمجھیں گے تو وہ آپ کو احترام دے گی، جو چیز آپ اپنے لیے بوجھ سمجھیں گے نا تو وہ آپ کے لیے بوجھ بن جائے گی. کیا بن جائے گی؟ ہاں. وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ كُنْهَ صِفَاتِهِ، حضرت فرماتے ہیں میں اس کی صفات کی حقیقتوں کو بیان کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. وَلَوْ أَنَّ أَعْضَائِي جَمِيعًا تَكَلَّمُوا، اگرچہ میرے تمام اعضاء بولنا شروع کر دیں، میرے تمام اعضاء بولنا شروع کر دیں، پھر بھی فقہ کی تعریفیں، ان کی منزلتیں، ان کی قدر کو بیان نہیں کر سکتے. حضرات نے لکھا ہے کہ یہ جو وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ ہے یہ وزن شعری کے اعتبار سے درست نہیں بیٹھتا. یہ ایسا ہونا چاہیے وَإِنِّي لَا، یہ جو تا ہے نا بیچ میں اس کو ہٹا دے، استطیعو پڑھے، جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے نا فَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور دوسرے میں کیا ہے فَمَا اسْتَطَاعُوا. اس طرح پڑھیں گے تو پھر یہ درست ہوگا، ورنہ پھر وزن شعری درست نہیں بیٹھتا. بہرحال یہ کہتا ہے وَإِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ كُنْهَ صِفَاتِهِ، میں ان کی صفتوں کی حقیقتوں کو
بیان کرنے کی قدرت نہیں رکھتا. وَلَوْ أَنَّ أَعْضَائِي جَمِيعًا تَتَكَلَّمُ اصل میں اگرچہ میرے جسم کے تمام اعضاء بولنا شروع کر دیں. چلیے